جب بار بار کہیں گے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، ایک بار کا کہنا بھی قبول ہو گیا، یہاں سے گھر بعد میں جاؤ گے مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ بولیے تڑپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مختصر وقت میں یہ حدیث میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ مختصر تفسیر آپ کے حوالے ذرا ممبر شریف والے حضرات کرم فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے علاوہ آسمان سے اور بھی کتابیں نازل فرمائیں، توریت آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، لیکن اس بات پر توجہ دیں کہ کسی کتاب کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ کی امت، اے آدم صفیح اللہ کی امت، اے داؤد کے ماننے والوں، ہم نے تمہاری کتاب کو آسان کر دیا ہے، ہم نے انجیل کو آسان کر دیا ہے، ہم نے زبور کو آسان کر دیا ہے، ہم نے توریت کو آسان کر دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں ظاہر قرآن، ہم تیری عظمت و تقدس کے قربان، تجھے مصطفیٰ پیارے پہ رب نے نازل کیا، اور نازل کر کے رب نے بتا دیا اے مصطفیٰ کے ماننے والوں، اے ایمان والے بندو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا مولا قرآن کو ہی آسان کر دیا، معاملہ کیا ہے؟ رب کی رحمت جواب دیتی ہے میرے بندو معاملہ یہ ہے قرآن میرے محبوب پہ نازل کیا، اور میری منشا یہ ہے کوئی سینہ ایسا نہ رہ جائے جس سینے میں قرآن پہنچ نہ جائے۔ تو میری رحمت چاہتی یہ ہے قرآن کو تم پڑھتے رہو، قرآن تمہارے سینے میں پہنچے گا، وہ سینہ سینہ نہیں رہے گا، محبت رسول کا مدینہ ہو جائے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، بے شک زندہ باد زندہ۔ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک حدیث کی طرف توجہ آپ کی ڈلواؤں۔ قرآن کریم کو رب نے آسان کر دیا، اور قرآن کریم کو آسان ہی نہیں کر دیا بلکہ پروردگار عالم نے آسمان سے صحائف اتارے، کتابیں اتاری، لیکن کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں لے لی۔ قرآن کریم وہ باعظمت کتاب ہے جس کتاب کو رب نے مصطفیٰ پہ نازل کیا، اور ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی تمہیں قرآن دیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے کرم پہ لے لیا۔ اب ہمارے گھر کے بیٹوں نے قرآن اٹھا لیا، جب قرآن اٹھا کے پڑھا، میں حدیث مصطفیٰ کی طرف چلتا ہوں ذرا، میرے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، بولے یار سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، لہو بھی حسنہ، اسے ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک، لیکن والحسنۃ بعشر امثالھا، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو تو نیکی تو ایک ہے، لیکن وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میرے نبی فرماتے میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، سرکار نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ بلکہ 3 حرف ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، 3 حرف ہیں۔ الف خود ایک حرف ہے، لام خود ایک حرف ہے، میم خود ایک حرف ہے، لیکن اس کے تھوڑی سی ذرا تشریح ملا علی قاری سے پوچھا میں نے، اے ملا علی قاری تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملا علی قاری بولے لوگوں الف لام میم یہ 3 نہیں، بلکہ الف جو ہے وہ خود 3 حرف ہیں، لام میں بھی 3 ہے، میم میں بھی 3 ہے۔ ایک قوم کے جیالو یاد رکھو
کہ الف لام میم اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہ 3 حرف نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ 9 پڑھ رہا ہے، اور جب 9 حرف کی تلاوت کوئی مسلمان کرتا ہے تو پروردگار 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں؟ سبحان اللہ۔ جی توجہ فرمایا، میں تو اس کا ترجمہ سنا دیا، اس کی تشریح پیش کی ہے، اب اور آگے توجہ کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دو، ذرا بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنة وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہو گئی، سرکار نے فرمایا اس حدیث کا معنی سنے غور سے، آپ کا دل جاگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں نبی نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حراما۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کر لیا، قرآن کو یاد کیا، وہ قرآن کریم کو یاد کیا اور یاد ہی نہیں کر لیا، لیکن یہاں بریک دے کے ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں، ممبر شریف والے حضرات کی تائید بالکل شامل ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کو یاد کر لینے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ مولانا قمر صاحب مصباحی بیٹھے ہیں، قرآن کو اللہ نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے آسان نہیں کیا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا آسان ہوتا تو تھانوی جی ڈوب کے نہیں مر گئے ہوتے، گنگوہی جی نہیں مارے گئے ہوتے، نانوتوی جی نہیں مارے گئے ہوتے۔ جملہ دے رہا ہوں، قرآن کو پڑھنے کے لیے علم چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بریلی کے احمد رضا کا تعاون چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اور قرآن کو پڑھنے علم چاہیے، سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے۔ علم والے تو بہت دنیا میں آئے، لیکن دہلوی جی دہلی میں مارے گئے، نانوتوی جی نانوتے میں مارے گئے، امبیٹوی جی امبیٹھے میں مارے گئے، قاسم نانوتے میں، امبیٹوی امبیٹھے میں، رشید گنگوہ میں مارا گیا۔ لیکن جب بریلی کے امام نے قرآن پڑھا ہے تو عشق نبی کی آنکھوں سے جب قرآن کو پڑھا تو کچھ اور نہیں کہہ دیا، قرآن بریلی میں امام پڑھتا رہا اور زبان سے اعلان کرتا رہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ پتہ ہی چلا قرآن کو پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا، ذرا اونچا بولیں، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ میں نے حدیث سنائی، میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کر لیا، قرآن کو یاد کیا، قرآن نے جس کو حرام کر دیا اسے حرام جانا اور مانا عمل کیا، اور جسے قرآن نے حلال کر دیا اسے حلال مانا جانا عمل کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں تک محدود نہیں، وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے جن کے گھروں کے بیٹے حافظ ہو گئے ہیں، قاری ہو گئے ہیں، عالم دین ہو گئے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے قرآن یاد کر لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا، ایسے انسان کو اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ بولو نا ذرا تڑپ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ عمر صاحب کی 1 منٹ میں توجہ چاہوں، قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، نبی فرما رہے ہیں مدینے میں داخل ہوگا جنت میں قیامت کے دن، لیکن نبی بتا رہے ہیں مدینے میں، اور مدینے میں جب نبی نے بتا دیا تو پتہ یہ چلا کہ نبی کل کو بھی دیکھ رہے ہیں، پل کو بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب نبی نے بتایا قیامت کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگر یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ نبی کی نگاہ قیامت کو دیکھے۔ امام احمد رضا بریلی سے بولے
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, واہ واہ, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ غنایت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ, زندہ باد. مصطفیٰ مدینے میں بتا رہے ہیں اس بات کو. اب یہی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. صاحب بیٹھے ہیں ادھر ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. اب بات چل کہاں رہی تھی؟ اللہ اس انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہیں تک بات نہیں رہ گئی, آگے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم قد وجبت لہم النار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک کوئی جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا, بے شک. اور 10 وہ ہوں گے جن پہ جہنم میں جانا لازمی ہو گیا ہے. ایسے 10 کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اب ایک حدیث پاک اور پچا. دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا, اچھا یہ حدیثیں آپ نے بار بار سنی ہوں گی کہ حافظ جی کے ابا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا تاج پہنائے گا. لیکن یہ بھی سنا آپ نے کہ جن لوگوں نے قرآن حفظ نہیں کیا, ان کے بیٹوں نے, جنہوں نے قرآن دیکھ کے پڑھ لیا, ان کے باپ کو بھی کچھ ملے گا قیامت میں. آؤ ذرا میں حدیث تم تک پہنچا دوں, ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا وہ حدیث بھی ذرا سن لے کانوں سے دل کے. دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک حدیث رسول کے موتی ہیں, طلب کے بولیں سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اب اس حدیث کا ترجمہ سنیں. یہاں پر سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھ لیا, یہاں پر مطلقاً فرمایا, یہاں پر حافظ قرآن کی کوئی قید نہیں. مولانا تنویر صاحب بہت پڑھے لکھے ناظرین ہیں, یہ انڈ سنڈ جو نظامت کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. ان کی نظامت بڑی سادی ہوتی ہے, تلے ہوئے جملے بولتے ہیں. ہاں تو وہ سمجھ رہے ہیں بات کو. یہاں پر مطلقاً فرمایا, یہاں پر حافظ جی کی قید ہی نہیں ہے, بلکہ نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھ لیا, بے اب شک. دیکھ کے پڑھو یا بن دیکھے, پڑھ لیا قرآن کو. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ. نبی فرمانے جس نے قرآن کو پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پڑھنے والے کی ماں اور باپ کو جنت کا تاج پہنائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ ذرا غور تو کریے مسلمانوں کہ جو قرآن کو دیکھ کے پڑھ لے اس کے باپ کو جنت کا تاج, والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے. نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو تو ذرا, وہ تاج ایسے ہوں گے. ہاں, وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تیار نہیں, ذرا بولیں تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں پہ غور کریں آپ ذرا مسلمانوں. جو قرآن کریم دیکھ کے پڑھ لے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا تاج. تو حافظ قرآن کی شان کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور جب حافظ قرآن کی شان کا کوئی اندازہ نہیں تو جن کے سینوں میں مصطفیٰ کا علم بھرا ہوا ہے, سبحان اللہ, یہ بیٹھے ہیں علماء جنہوں نے اپنے سینوں کو علم کا سمندر بنا دیا ہے. یار ان کے اندازہ لگائے گا. اور ایک حدیث اور سنا موضوع سے ہٹ کے, ایک حدیث میں نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. یار بول دیا کریں سبحان اللہ. یہ حدیث موضوع سے ہٹ کے, لیکن مجھے یہاں رد کرنا ہے وہابیوں کے جملے میں. نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. جنت کہاں ہے قاری صاحب بولیں نا آپ ذرا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں کہتا ہوں یار پوری دنیا مل جائے, میں بھی ساتھ میں ہوں, آپ بھی ہوں, لیکن تمہارے میرے پاؤں کے نیچے جنت نہیں.
علماء کا مقام بہت اونچا ہے لیکن جنت پاؤں کے نیچے نہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے لیکن جنت پاؤں کے نیچے نہیں. میں کہتا ہوں واہ مصطفیٰ کہ آپ نے جنت کو ماں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا. اب میں پوری دنیا کے وہابیوں کو اور سوار میں جو بیٹھے ہیں وہابی, ان سے میں کہتا ہوں کہ نجد کی بدماش اولادو, بتاؤ ذرا جب ماں کا قدم ایسا ہے تو قدم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. ماں کا قدم ایسا, یہ چلے ہیں نبی کے برابر ہونے کے لیے وہابی. میں کہتا ہوں ماں کے پاؤں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے پوری دنیا کے وہابی جمع ہو کر کے, تو تم مصطفیٰ کی عظمت کو چھیڑنے نکلے ہو وہابیوں. تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے, ورنہ یاد رکھو قبر کے اندر اللہ سانپ مسلط کر دے گا تمہارے اوپر. اور ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں, اور تم سے آخر میں قاری عامل صاحب, میں ان سے آخر میں یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ ہم تمہیں سمجھا چکے, لیکن اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو. گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بے شک زندہ باد. آج چل کہاں رہی تھی اور یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں. عورتیں حضرت ٹاپک سے ہٹ کے وہیں آ رہا ہوں میں, لیکن ایک میسج انہیں دے دوں ذرا. میری ماں بہنوں سنو تو ذرا, تھوڑی توجہ تو کریں آپ. ایک موقع پر نبی نے, سرکار نے نماز پڑھائی. قاری صاحب ادھر آ جاؤ نا, تم تو یار ایسے بیٹھے ایسے مار کے بھاگو کیجیے. یہاں بیٹھے بولیے ذرا تڑپ کے سبحان اللہ. یہ حضرات نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں شاید. توجہ ہے, ایک موقع پر نبی نے نماز پڑھائی. نماز سرکار نے, عید الفطر ہے یا دوسری نماز ہے عید کی, سرکار نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی نے وہاں پر عورتوں کی مجلس میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ قاری شکیل احمد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قاری شکیل صاحب تشریف لے آئے. یہ سگنل ہے لیکن بات تو پوری کہہ کے جاؤں گے. بولیں ذرا سبحان اللہ. میں عرضی کر رہا تھا نبی نے نماز پڑھائی اور سرکار نے نماز پڑھا کر کے جہاں عورتیں بیٹھی ہیں مصطفیٰ عورتوں کی جماعت کی طرف تشریف لے گئے. اور سرکار نے جانے کے بعد فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ زیادہ کیا کرو. کیا زیادہ کیا کرو؟ صدقہ زیادہ کیا کرو. آپ لوگ تھوڑی توجہ تو کر لیں. صدقہ زیادہ کیا کرو, اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. یہ نبی فرما رہے ہیں عورتوں سے. اب سرکار نے یہ بھی فرمایا نا, میرے نبی نے فرمایا عورتوں سے کہ عورتوں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. عورتیں بولی یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے ایسا؟ سرکار نے دو باتیں وہاں ارشاد فرمائی, سن لیں غور سے. میرے نبی نے فرمایا عورت ایک جملہ زبان سے ایسا بولتی ہے جس کی وجہ سے جہنم کی حقدار ہو جاتی ہے. وہ جملہ یہ کہ اولاد اللہ دیتا ہے, لیکن بیٹا ذرا سی غلطی کر دے, کہنا نہ مانے تو ماں پھٹ سے کہتی تم مر کیوں نہیں جاتا ہے. نبی فرما رہے ہیں جملے پر جہنم اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے. ایسا بول دیا مانے کہ تم مر کیوں نہیں جاتا, جہنم اس کے نام میں ڈال دیا. اور کبھی کبھی عورت دوسرا جملہ وہ کون سا بولتی ہے, پوری زندگی کھلائے پلائے ٹھسائے سلائے سب کام کرے, ذرا سی بات شوہر سے ہو جائے تو کہتی پوری زندگی اس گھر میں سکھ مجھے نہیں ملا ہے. ان دو جملوں کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں اور تو تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا. لیکن ایک پلٹ بیان کرنے سے بات حل نہیں ہوتی, دوسرا پلٹ نبی نے وہی بیان فرما دیا. عورتوں شوہر کی فرما بردار ہو جاؤ, آدمیوں کا کہنا مانا کرو. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو جملے ہم نے بولے تو جہنمی ہو گئی, لیکن آدمی کا کہنا مانا, پاؤں دبائے ٹانگیں دبائیں خدمت کری کپڑے دھوئے, تب کیا ملے گا؟ اب توجہ چاہوں آپ کی میں, تب کیا ملے گا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ, بولے تڑپ کے ذرا سبحان اللہ.
سبحان عورت اللہ شوہر کی فرما برداری کرے تو جہاں سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعا کریں. عورت شوہر کی فرما برداری کرے ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہیں تک محدود نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں جب عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو آسمانوں میں ملائکہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اب میں یہاں ٹھہر کے اہل علم کی توجہ چاہوں اور وہابیوں کو پکڑ کے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سمندر میں دعائیں کریں مچھلیاں, مدینے میں سن رہے ہیں مصطفیٰ. سمندر میں دعائیں کریں مچھلیاں, مدینے میں سن رہے ہیں مصطفیٰ. ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کریں, مدینے میں سن رہے ہیں مصطفیٰ. آسمانوں میں ملائکہ دعا کریں, مدینے میں سن رہے ہیں مصطفیٰ. اب وہاں دعا وہاں سنے وہاں, سمندر میں دعا سنے وہاں. ہم اگر یہ کہیں تو بے جانا ہوگا, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, بے شک سبحان ہم اللہ. یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. یہاں پر یہ عقیدے کی بات مجھے آپ کے حوالے کرنا تھی. حضرات, اللہ رب العزت قرآن کریم جن لوگوں نے دیکھ کے بھی پڑھ لیا ان کے ماں باپ کو بھی جنت کا تاج ان کے سروں پہ رکھے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ٹائم کی قلت ہے اور میرے بعد والے خطیب ممبر نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. میں اپنی تقریر کو یہیں بند کرتا ہوں اور ان جملوں کے ساتھ سینہ دل میں جمال یار کا ناسور ہے, مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے, نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. السلام علیکم ورحمت اللہ.